بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ولا يصح السلام عند ابی حنیفہ الا بسبع شرائط. امام الائمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بیع سلم صحیح نہیں مگر 7 شرائط کے ساتھ. کہ 7 شرائط اگر اکٹھا ہو تو بیع سلم جائز ورنہ ناجائز. نمبر 1 کیا ہے کہ جنس معلوم، کہ جنس معلوم. آپ نے کہا کہ 5,000 روپیہ مجھ سے لے لو اور 2 مہینے کے بعد اناج دے دینا. اب کون سا اناج دے، یہ تو مجہول ہے نا، تو یہ سلم جائز نہیں. میں کہہ دیا گیہوں، جو، چنا، سرسوں، کوئی بھی جنس کیا ہے متعین کر دے. قولنا ہندتن او شعیر، جیسے ہمارا قول کی گیہوں یا جو وغیرہ. ونوع معلوم، دوسری شرط کیا ہے، نو بھی معلوم ہو. کہ کس نو کہا، قولنا سقیتن او بخشیتن، جیسے ہمارا قول کہ یہ پانی سے سیراب کیا گیا ہو. دیکھیے کھیتی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ سینچائی کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں. بہرحال کھیتی کے لیے کیا ہے، پانی چاہیے، چاہے آسمان کا پانی ہو یا نہر کا ہو، تالاب کا ہو یا زمین سے نکال کر کے ہو. تو دونوں کی قسم بیان کر دیا کہ آسمان سے سیراب کی ہوئی کھیتی کا اناج ہو یا سینچائی کے ذریعے سے. تو سقیتن کے معنی کیا ہے، سینچائی کی، یا پانی سے جو ہے وہاں پانی پہنچایا گیا ہو یا کہ آسمانی پانی سے کھیتی تیار ہوئی ہو. بس صفت معلومہ، اور اس کی صفت بھی معلوم ہو. مثلا کہ یہ عمدہ قسم کا ہے. گیہوں کہتے ہیں تو گیہوں بھی کافی نہیں، گیہوں کی بھی کئی جو ہے اقسام. ایک گیہوں ہوتا ہے کہ 90 دن، اس کا نام ہی 90 دن کا ہے. کہتے 90 دن بعد زیادہ کھاؤ تو 90 دن میں پیدا ہوتا ہے. کچھ گیہوں کا نام ہے کہ 68، الگ الگ نام رکھا ہے. تو اس کی صفت بھی معلوم ہو. جیسے ہمارا قول جیدن اور ردیٌ، کہ یہ عمدہ ہو یا گھٹیا ہو. وہ مقدار معلوم، اور مقدار بھی معلوم ہو. کہاں 5,000 لے لیجئے مگر چاول دے دیجئے. چاول کون کی، بادشاہ پسند یا باسمتی. تو عاقب جیسے عقل مند لوگ کہیں گے بالکل صحیح دے دیں گے. 10,000 لے لیا، جب تاریخ متعین آئی 1 کلو دے دیا. کہیے کیا کہا آپ نے، مطلق چاول کا بتاؤ یہ چاول ہے کہ نہیں. دنیا کی کسی بھی عدالت میں مقدمہ لے جاؤ، چاول ہونے سے کوئی انکار کرے گا؟ تو آپ چت ہو جائیں گے. آپ نے اس چاول کی مقدار متعین نہیں کی تو ڈگری عاقب کی ہو جائے گی. کیا فرما رہے ہیں کہ مقدار معلوم، کس کی مقدار معلوم ہو، مسلم فی کی، مسلم فی کی کہ کتنا آپ اناج دیں گے. اور جو ہے قولنا کذا کیلن بمکیال معروف، کہ اتنا کیل ہو اور فلاں کیل سے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کہ کیل الگ الگ ہوتے تھے، لیکن آج تو کیل ہی نہیں ہے، یا اگر ہیں تو گورنمنٹی کیل. 1 لیٹر پورے ہندوستان میں جہاں جائیں گے 1 لیٹر کا پیمانہ وہی رہے گا. تو وہاں صرف لیٹر کہہ دیں یا کلو کہہ دیں تو یہ کیا ہے، کافی ہے. اب متعین کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. او قضا وزنن، یا اگر اونچی وزنی ہے تو اتنے وزن اتنے کلو. وہ اجل معلوم، اور میعاد بھی مقرر ہونا ضروری ہے، ورنہ پیسہ تو عاقب صاحب لے لیں گے. اب جب دینے کی بات ہے، کہا بھائی میں دوں گا، میں انکار کہاں کر رہا ہوں، صبر کرو. پھر ہے کہ حاجی صبر، پھر حاجی صبر جو. تو اب ٹال مٹول کرتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے جو ہے شابان گزار دیں گے، پھر کون لے گا کون دے گا. تو میعاد معلوم اگر نہیں ہے، مجہول ہے، تو جھگڑا نہیں ہوگا. ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ بیع میں یا معاملات میں جو چیز مفضی الی النزاع ہو وہ جائز نہیں ہے. اچھا حساب سے لگ جائے گا، حساب سے لگ جائے گا. ہاں مال بھیج دیں گے اور بل بنا کے بھیجیں گے تو اب پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے. آپ نے وہ سامان استعمال بھی کر لیا، واپس بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے حساب سے لگا دیا اس نے. تو کبھی رکشے پہ بیٹھو تو رکشہ کا کرایہ جو ہے پوچھ لو. ہاں جہاں متعین مثلاً یہاں سے آپ
قصبہ جائیں گے تو 5 روپیہ لیتے ہیں، تو یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو فکس متعین ہے۔ لیکن اور اگر متعین ہاتھ والا رکشہ ہے، پیر والا رکشہ ہے، تو متعین ہوتا نہیں ہے۔ اترنے کے بعد وہ کہیں گے صاحب 100 روپیہ ہوا، کہ 100 روپیہ کہاں ہوا، چل۔ تو مزدور کی مزدوری نہیں مارنا چاہیے نا، تو پہلے طے کر لو، اگر مناسب ہے تو آپ بیٹھیے، نہیں مناسب ہے تو مت بیٹھو۔ اس میں کسی کے حق تلفی، نہ آپ کی حق تلفی ہوگی اور نہ ان کی حق تلفی ہوگی۔ کہیں میلہ وغیرہ میں آپ جاتے ہیں اور ایسے انڈا ابالا کھا لیا، آپ کا 15 روپیہ انڈا جو ہے اب تو کھا لیے، کیا کریں گے؟ تو پہلے پوچھ لو بھائی کہ ایک پیس کتنے کا، کھانے کے بعد نہیں، جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفضی النظر ہے۔ سرکاری بس وہ تو کرایہ متعین ہو، جو متعین ہے وہی لیں گے، تو اس پر پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو پرائیویٹ ہے وہ پوچھنا ضروری ہے۔ والاصل فیہ ما روینا، کہتے ہیں جو یہ شرائط ہم نے بیان کیا ہے، اس کی اصل وہ ہے کہ جو ہم نے جو ہے روایت کیا ہے نہیں، کہ والفقہ فیہ ما بینا، اور اس میں عقلی دلیل وہی جو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو حدیث کیا ہے کہ من اسلم منکم فلیسلم الی اجل معلوم فی کیل معلوم الی وزن معلوم، جو حدیث ہے کہ جب جو ہے بیع سلم کرو تو کیل بھی معلوم ہو، وزن بھی معلوم ہو، اور میعاد بھی کیا ہو، معلوم ہو۔ اور دلیل عقلی کیا ہے کہ اگر یہ سب نہیں بیان کریں گے تو نزاع کا سبب ہوگا، اور جو چیز مفضی للنزاع ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ راس المال کی بھی مقدار معلوم ہو۔ اس زمانے میں عموماً بیع و شرا کس سے کرتے ہیں؟ روپے سے نہیں۔ پہلے زمانے میں روپے سے نہیں، روپیہ بھی ہوتا تھا، روپیہ کم ہوتا تھا، سامان کی بیع سامان سے۔ آج بھی دیہاتوں میں ہے کہ جو سب کھلونا بیچنے جاتے ہیں یا بچوں کے لیے پٹی وغیرہ بیچنے جاتے ہیں تو، یا آئس کریم بیچتے ہیں تو کس سے لیتے ہیں؟ اناج دے کر کے۔ یہ پاؤ روٹی والے ہیں، پاؤ روٹی لیتے ہیں وہ اناج دے دیتے ہیں۔ تو اگر بیع سلم کر رہا ہے کہ یہ کہا کہ ہم سے آپ گیہوں لے لیجئے اور 5 کلو چنا دے دیجیے گا، تو چنا مسلم فی ہے، لیکن جو گیہوں دے رہا ہے بھئی 5 کلو چنا تو آپ نے کہہ دیا، مگر کتنا گیہوں جو سمن ہے وہ کتنا گیہوں ہوگا یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ اور راس المال کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے، جبکہ راس المال یہ اذا کان يتعلق العقد علی مقدارہ، کہ جبکہ راس المال یہ عقد متعلق ہو راس المال کی مقدار سے، مثلا کتنے کیل، کل مکیل والموزون والمعدود، اگر وہ عددی ہے تو اس کی عدد کا معلوم ہونا ضروری ہے، اگر کیلی ہے تو کیل کا معلوم ہونا، وزنی ہے تو وزن کا معلوم ہونا۔ اور ایک شرط اور کہ وتسمیۃ المکان الذی یؤف فیہ اذا کان لہ حمل ومؤونۃ، اور مسلم فی تو فوراً ادا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے میعاد ہوتی ہے، 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ بعد۔ تو مسلم فی کی ادائیگی کی جگہ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ مسلم فی کہاں ادا کریں گے آپ، پیسہ تو آج لے رہے ہیں مگر وہ کہاں کریں گے۔ تو مسلم فی 2 طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کا اٹھانا بوجھ ہے، مطلب 5 کنٹل گیہوں ہے تو اٹھانے کے لیے کرایہ بھی چاہیے، کرایہ بھی خرچ ہوگا اور محنت بھی ہوگی۔ اب آپ رہتے ہیں مبارک پور میں، پیسہ انہوں نے لیا یہاں اور دینے کی بار یہ کہا جبل پور آئیے گا وہیں لے لیجیے گا۔ اب جبل پور میں لے کے کیا کریں گے؟ وہاں ٹرین سے لدوائیں تو کتنا بھاڑا لگ جائے گا، پھر ٹرین اعظم گڑھ میں رکے گی، وہاں سے آپ آٹو کیجئے اور پھر وہاں سے جو ہے آپ کے گھر تک نہیں پہنچے تو ٹھیلا کرنا پڑے گا، تو دقت ہے کہ نہیں؟ تو آج ہی طے کر لیجیے کہ پیسہ ہم یہاں دے رہے ہیں اور غلہ بھی ہم کو مبارک پور میں چاہیے تاکہ نزاع نہ ہو۔ ہاں، اور اگر جو ہے کہ کہاں پیسہ جو ہے آج دے دیجیے، قلم ہم آپ کو دے دیں گے 2 مہینہ بعد، تو قلم کا کوئی بوجھ ہے؟ کسی بھی آتے جاتے والے پکڑا دیں گے۔ تو جس چیز کے منتقل کرنے میں بار برداری کی ضرورت ہو اور کرایہ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ادائیگی کا مکان بھی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ نزاع نہ ہو، اور جس کے لیے کوئی بوجھ نہ ہو، جس کا کوئی کرایہ نہ ہو،
تو اس کے لیے کیا ہے کہ ادائیگی کی جگہ کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ تسمیت المکان، اور اس جگہ کا نام لینا کہ جس میں متعین کرنا کہ جہاں وہ ادا کرے گا، کب؟ اذا کانا لہو حمل، جب کہ مسلم فی بوجھ والی ہو کہ اس کو ڈھونا پڑے، وہ معونتن، اور اس کے کرائے میں اخراجات آئیں۔ وقالا، صاحبین کہتے ہیں نہ، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پہلے جو مسائل تھے اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اس میں کہ حمل و معونت والے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ صاحبین کیا فرماتے کہ جہاں عقد ہوا ہے وہیں ادا کریں گے۔ بھئی یہاں دارالفتہ میں بیٹھ کر کے جو ہے دونوں آدمیوں میں معاہدہ ہو گیا کہ آپ 10,000 لے لیجئے، 5 کنٹل گیہوں دے دیجئے، تو یہیں پہنچانا ہوگا۔ جہاں عقد وہیں ادائیگی، تو پہنچانے کے لیے جگہ کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ صاحبین۔ مگر امام اعظم کے ہاں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے معارضہ کر سکتے ہیں کہ اچھا کشتی کا سفر کر رہے تھے تو کشتی میں جو ہے یہ طے ہو گیا کہ لے بھائی 5,000 لے لو اور 5 کنٹل گیہوں دے دیجیے، تو اب دریا پہنچ جائیں گے؟ یا آپ یہاں سے جا رہے ہیں جبل پور، ٹرین پر بیٹھے جا رہے ہیں، ٹرین کہاں پہنچی کوئی دیکھ رہے ہیں؟ بس پیسہ لیا، کہا دے دیں، تو اب کیا اسی ٹرین پر آپ غلہ دیں گے جہاں عقد ہوا ہے؟ یہ ایک معارضہ کیا جو ہے امام اعظم کی طرف سے۔ وقال لا يحتاج الى تسمیت راس المال اذا كان معینا، جو چند مسائل ذکر کیے کہ بیع سلم میں 7 شرائط ضروری ہے، تو 5 میں تو کوئی اختلاف نہیں، 2 میں اختلاف ہے۔ وہ کون کون ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ راس المال کی مقدار کا بیان کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ مسلم فی کی ادائیگی کی جگہ کا بیان کرنا۔ ترتیبہ لیجیے۔ آپ کو جانا ہے، اگر راس المال کے لیے تو جانا بھی نہیں پڑے گا، کہیں وہ کہیں ہے پیسہ وہیں سے بھیج دے گا وہ۔ یہ تو معلوم ہے نا کتنا آ رہا ہے؟ یہ تو معلوم ہے۔ نہیں، یہ روپے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم سے آپ گیہوں لے لیجئے اور 5 کلو چنا دے دیجئے، تو آپ نے کہا ہم سے گیہوں لے لیجئے، تو کتنا گیہوں دیں گے؟ تو یہاں راس المال کیا ہے؟ گیہوں، گیہوں ہے نا، یہ راس المال ہے، اور مسلم فی کیا ہے؟ چنا۔ تو کتنا گیہوں آپ نے دیا یا دے رہے ہیں یہ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ راس المال کے نام لینے کی کوئی حاجت نہیں جب کہ وہ معین ہو۔ مثلا کہہ دیا کہ یہ جو گیہوں رکھا ہے اس گیہوں کے بدلے آپ 10 کلو چنا دے دیجیے۔ اب جو گیہوں یہ رکھا ہے کتنے کلو ہے اس کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ ولا الی مکان التسلیم، اور مسلم فی کی ادائیگی کی جگہ کا بھی بتانا ضروری نہیں۔ وَيُسَلِّمُهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ، اور مسلم فی وہاں ادا کرے گا جہاں عقد ہوا ہے، موضع عقد، جہاں یہ عقد ہوا ہے جس جگہ وہیں وہ ادا کر دے گا۔ فہاتان مسئلتان، کہتے ہیں یہ 2 مسئلے ہیں جس میں امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے۔ وَلَهُمَا فِي الْأُولَى، حضرات صاحبین کی دلیل پہلے مسئلے، پہلا مسئلہ کون تھا؟ راس المال کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں ان المقصودہ یحصل بالاشارت، کہ مسلم نے راس المال کی طرف اشارہ کرنے ہی سے جو ہے مسلم الیہ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ بھئی ہمیں کتنا گیہوں ملے گا کہ ہم چنا دیں، تو اشارہ کرنے ہی سے مسلم الیہ کا مقصد کیا ہے؟ پورا ہو جائے گا۔ وَيُسَلِّمُهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ، کہ مقصود جو ہے حاصل ہو جائے گا اس کے اشارہ کرنے سے۔ فَأَصْبَحَ الثَّمَنَ وَالْأُجْرَةَ وَصَارَ كَالثَّوْبِ، کہتے ہیں یہ ثمن اور اجرت اور کپڑے کی طرح ہو گیا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ نے کوئی چیز خریدی بیع مطلق، مسلم فی نہیں، بیع مطلق کیا، اب آپ کے پاس اناج کی ایک ڈھیری ہے، آپ نے کہا کہ اس گیہوں کے بدلے میں نے آپ سے جو ہے فلاں چیز خریدی، تو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ گیہوں کتنے کلو ہے،
یا مسئلہ گزر چکا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے اپنا یہ ڈھیر اناج جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے 500 روپے میں فروخت کر دیا، تو بتانا ضروری ہے کہ وہ کتنا ہے؟ ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ کے سامنے پر بات ہے کہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے اشارے سے، تو اب یہ ثمن کے مشابہ ہو گیا، والاجرت، اور اجرت کے، مثلا آپ نے رکشاوان سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جتنا روپیہ ہے یہ روپیہ لے لو اور مجھے یہاں سے کپرسنڈا پہنچا دو، آپ نے دیکھا، یہ نہیں بتایا کہ کتنا ہے، دکھایا، اس نے کہا ٹھیک بیٹھیے، تو اجرت کے لیے صرف درہم دینار کی طرف اشارہ کافی ہے کہ اتنا ہے یہ، اور وہ راضی ہو جائے تو یہ اجارہ کیا ہے؟ صحیح۔ ثمن کے لیے بے مطلق میں اور ثمن کی طرف اشارہ کر دیں کہ ثمن یہ ہے، تو اس کی مقدار کا بتانا ضروری نہیں، تو ایسے ہی بے سلم میں بھی صرف ثمن کی طرف جو ہے یا راس المال کی طرف اشارہ کافی ہے، اس کی مقدار کا بیان کرنا ضروری نہیں۔ اور تیسری مثال وہ دے رہے ہیں، وہ سارا کسو، کہتے ہیں یہ کپڑے کی طرح ہو گیا ہے، مثلا آپ نے کہا کہ مجھے ایک تھان جو کپڑا ہے، اس کپڑے کے عوض 5 کلو چنا 15 مئی کو دے دیجیے، اس نے کہا ٹھیک، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تھان جو ہے کتنے میٹر ہے، لپیٹا ہوا ہے، 10 میٹر بھی ہو سکتا ہے، 20 میٹر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سب کے نزدیک بے سلم صحیح ہے، تو 3 نظیریں دی۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے دلیل سنیے، پھر تینوں کا جواب۔ لہو، امام الائمہ کی دلیل کیا؟ انہو، امام اعظم کا قول کیا ہے کہ راس المال کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے، یہ آج کے اعتبار سے نہیں، پہلے کے اعتبار سے ہے، کہ آج تو روپیہ آپ بینک سے نکالیے، پہلی مرتبہ آپ استعمال کر رہے ہیں، دکاندار کہہ رہا ہے آلو 10 روپیہ کلو، 10 روپیہ کلو، تو گڈی نکال کے آپ دیں، چاہے 2000 کا نوٹ، چاہے 100 کا، چاہے 10 کا، ایک آلو زیادہ دے گا، اور وہی پرانا میلا کچیلا نوٹ دیں تو کیا پھٹا نہ ہو تو کیا کہے گا کہ ہم آدھا کلو آلو دیں گے؟ تو اس زمانے میں نوٹ کے نئے پرانے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی ثمنیت میں۔ پہلے جب چاندی اور سونے کے سکے چلتے تھے تو آج بھی سونا آپ خریدنے جائیں، چاندی خریدنے جائیں تو سونار کہتے ہیں یہ 24 کیرٹ کا ہے، آپ نہیں سمجھے ہوں گے، یہ 22 کیرٹ کا ہے، اور آسان کر دیں، سونا اور چاندی کا خالص زیور نہیں ہوتا، اس میں دوسری دھات شامل کرتے ہیں، ایسے ہی جب سکہ ہوتا تھا تو خالص چاندی نہیں، اس میں جو ہے کچھ دوسری دھات بھی ملائی جاتی تھی، تو اگر دوسری دھات مثلا رولڈ گولڈ وغیرہ ملا دیں تو یہ مقدار زیادہ ملا دیں، چاندی کی مقدار کم ہے تو کہیں گے یہ سکہ کھرا نہیں کھوٹا ہے، چاندی تو ہے مگر جتنی چاندی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں، تو مارکیٹ میں اس کا وہ ریٹ نہیں ہوگا۔ اگر چاندی کا جو سکہ کھرا ہے جو اعلیٰ معیار پر ہے تو مثلا اگر 15 کلو جو ہے گیہوں ملے گا ایک سکے کے وزن، اور کھوٹا ہو تو 10 ہی کلو ملے گا، چاندی تو ہے مگر چاندی کی مقدار کم ہے۔ اب آپ نے جو ہے خرید لیا، بے سلم کر لیا اور کہہ دیا کہ 100 درہم، اچھا 100 جو ہے بتایا نہیں آپ نے، جو ہے 100 درہم نہیں کہا، آپ نے گٹھری میں دیا، کہا اتنے درہم لے لیجئے اور مجھ کو 1 کنٹل گیہوں دے دیجئے، عاقب صاحب لے کر کے چلے آئے، اب جب خرچ کر رہے ہیں تو گئے تو کہا کہ مولانا صاحب یہ تو سکہ جو ہے کھوٹا ہے، آپ وقت ضرورت پیسہ اسی سے نکالتے رہے، نہ اس نے بتایا کتنا ہے، نہ گن کر کے آپ نے خرچ کیا، کرتے گئے، اب 10 سکہ لے کے گئے، اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے، اب آپ گئے عاقب یہاں کہ یہ تو کھوٹا سکہ ہے، آپ بدل دیجئے، کہا اچھا رکھو دیکھتے ہیں، اب انہوں نے تبدیل بھی نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا خرچ کیا آپ کو معلوم نہیں، اور کتنے میں بے ہوئی تھی معلوم ہے،
ابھی مسلم فی کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، تو جو کھوٹا سکہ ہے اس کے بدلے میں تو مسلم فی کی ادائیگی نہیں ہوگی، جو کھرے سکے تھے انہی کے عوض، تو کتنا سکہ آپ نے خرچ کیا، کتنا باقی ہے، اور مسلم فی کس تناسب سے ادا کریں، یہ معلوم ہے؟ تو ویسے ہی کوئی فاسد ہوگی۔ ایک دوسری دلیل آؤ کہ انہوں نے کہا کہ یہ رکھ لیجئے، ایک گٹھری آپ نے جو ہے پکڑا دیا سونے یا چاندی کے سکے کی، اور مسلم فی کی ادائیگی کا وقت آیا، اب یہ آگے کہ بھائی مسلم فی آپ ادا کریں۔ قاری صاحب نے کہا کیا بتاؤں، بہت شرمندہ ہوں، نہ میرے گھر گیہوں ہے نہ پوری مارکیٹ میں کہیں گیہوں ہے، اب میں کہاں سے دوں؟ تو انہوں نے کہا تو ہمارا پیسہ ہی دے دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن کتنا پیسہ تھا؟ نہ آپ نے بتایا ہے نہ میں نے گنا ہے، اب دیں تو کتنا دیں؟ تو اب یہ بھی جو ہے، تو کہا اچھا جو ہے آپ بھی ہم بھی مٹھی بند کر کے دیتے ہیں، لے لیجئے جیسے میں نے لیا تھا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو کہیں گے آپ مٹھی بند کر کے دے رہے اور میں جو پلیتھین بھر کر کے لایا تھا، تو کتنا واپس کریں گے؟ اب سنیے، وَلَهُ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل انہ ربما یوجد بعضها ضیوفا، کہ بعض سکے جو ہے کھوٹے پائے جاتے ہیں، ضیف کی جمع ضیوف ہے نا، وہ ضیف نہیں تو سسرال میں مہمان ہوگا رہے، ولا یستبدل فی المجلس، اور مجلس میں تبدیل بھی نہیں ہوتے، معلوم ہوا کہ اتنا سکہ کھوٹا آپ لے کے گئے کہ واپس کر لیجیے، اس نے کہا اچھا ہم بعد میں واپس کریں گے، تو فلو لم یعلم قدرہ، تو اگر سکوں کی مقدار، راس المال کی مقدار معلوم نہ ہو تو لا یدرا فی کم بقیا، تو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ بیع سلم جو ہے کتنے حصے میں باقی ہے کتنے حصے میں فاسد ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، اور ربما لا یقدر علی تحصیل المسلم فی، کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم الیہ، مسلم فی کے حصول پر قادر ہی نہ ہو، مارکیٹ سے وہ سامان ہی غائب ہو گیا ہو، تو اب اس کا حل کیا ہے کہ اس کا پیسہ واپس کر دے، راس المال، اور راس المال کی مقدار معلوم ہی نہیں تو واپس کیا کرے گا؟ تو معلوم ہونا ضروری ہے نہیں؟ کہتے اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم الیہ، مسلم فیہ کے حصول پر قادر نہ ہو، فیحتاج الی رد راس المال، تو اسے راس المال کے واپس کرنے کی حاجت پیش ہوگی۔ اب لیجیے اعتراض، ہدایہ سمجھ کے جس نے پڑھ لیا، فقہ کی کوئی کتاب نہیں جو سمجھ نہ سکے، حل نہ کر سکے، بہت شریف فن ہے، لطیف۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اعتراض ہو رہا کہ آپ تو یہ فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سکے کھوٹے نکل آئیں، اور جو خرچ کیا اس کی مقدار معلوم نہیں، تو کتنا مسلم فی ادا کرے گا؟ اور دوسری دلیل آپ بھی ہو سکتے ہی سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم فی جو ہے مارکیٹ سے غائب ہو جائے، تو اب حل کیا نکلے گا؟ راس المال کی واپسی، تو راس المال کو واپس کرنا ہوگا، اور جب مقدار معلوم نہیں تو کیسے واپس کریں گے؟ کہا دیکھیے ہو سکتا کی بات نہ کیجیے، یقین کی بات کیجیے۔ کیا یہ یقین ہے کہ یہ جو ہے ہمارے یہ جو ہے عاقب جو ہے کچھ کھوٹا ہی سکہ دے دیں گے؟ ان سے تو امید نہیں ہے، تو آپ نے یہ بدگمانی کیوں کر لی؟ اچھا اور کیا یہاں مارکیٹ سے وہ اناج گیہوں جو ہے غائب ہو جائے گا؟ تو ہو دیکھیے موہوم بنائے احکام نہیں ہوتے۔ مثال لے لیجیے، ہم نے کہا جو ہے کہ وحید الرحمان پانی لاؤ، تو پانی لائے، سعادت مند ہیں، اب شیطان شبہ ڈالنے لگا کہ پانی تو آپ کے سامنے فلٹر مشین سے نہیں لا رہے ہیں، ادھر غسل خانے سے لے کر کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناپاک چیز ملا دی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وحید الرحمان جاؤ پوڑی لے آؤ، پوڑی لے کر کے آئے، شیطان کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ پوڑی بیچنے والا نکالنے مصروف تھا، یہ بغیر دیکھا وہ دیکھ نہیں رہا، اٹھا کر کے لے آئے ہوں، تو یہ ناجائز ہو۔ تو اگر ہو سکتے پر بنائے احکام ہو تو جینا تنگ ہو جائے گا کہ نہیں؟
قاری نصیر الدین صاحب نے دعوت دیا اور مرغا ذبح کیا، ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ معاذ کی مرغی پکڑ کے لے آئے ہوں وہی کھلا، احتمال ہے کہ نہیں؟ تو فقہا کیا فرماتے ہیں کہ اوہام بنائے احکام نہیں۔ اس کا جواب دیجیے کہ بے سلم کا جواز یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ اصل تو یہی کہ یہ کیوں بے معدوم ہے تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن قیاس کو ہم نے آیت اور حدیث کے پیش نظر ترک کر دیا، تو جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے اس کا دائرہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ جیسے قہقہا، حالت نماز میں قہقہا لگاؤ تو نماز بھی فاسد، وضو بھی فاسد، اور ایسے قہقہا لگاؤ نہیں۔ تو قہقہا جب آپ کہیں گے خارج نماز ناپاک نہیں، بدن سے ناپاک چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور ناپاک چیز نہ نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ ضابطہ ہے۔ تو یہ قہقہا ناپاک تو ہے نہیں، جیسے خارج نماز قہقہا جو ہے ناقض وضو نہیں ہے، تو نماز میں کیوں ہے؟ اب تو نماز جنازہ سیدھے تلاوت، تو اب کہیں گے کہ نماز کے اندر وضو کا ٹوٹنا یہ خلاف قیاس ہے، کہ ایک صاحب کو نے کہا لگایا تو سرکار نے فرمایا کہ وضو کرو اور نماز دہراؤ، تو خلاف قیاس، تو جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، وہ وہیں تک رکھیں گے۔ تو یہ بھی بے سلم کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے، تو اس کا دائرہ بھی محدود ہے کہ جہاں یقینی ہوگا وہیں جواز ہوگا، جہاں احتمال ہوگا وہاں عدم جواز ہوگا۔ اسی جواب میں والموہوم، اسی اعتراض ہے، سوال مقدر ہے، والموہوم فی ھذا العقد کالمتحقق، کہ اس عقد میں بے سلم میں موہوم یہ متحقق کی طرح ہے، لشرعہ مع منافی، کیونکہ بے سلم جو ہے منافی کے ساتھ یہ مشروع ہے، منافی کیا ہے؟ بے معدوم، پھر بھی یہ جائز ہے۔ تو جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے دائرہ اس کا محدود اور تنگ ہوتا ہے۔ اب لیجیے اس کی صاحبین نے جو قیاس کیا تھا کہ وہ سارا کل جو ہے کسو، کہ اگر راس المال کپڑا ہو تو بے سلم جائز ہے، اگرچہ کتنے گز کپڑا ہے یہ معلوم نہ ہو، ویسے یہ بھی جائز ہے۔ کہا دیکھیے پھر پلٹ کر کے آئیے کہ کپڑے میں کیا ہے؟ گز یہ اصل ہے کہ وصف ہے؟ کپڑا اصل ہے اور گز کیا ہے؟ وصف ہے، اور وصف کے مقدار، وصف کے عوض میں جو ہے ثمن نہیں ہوتا ہے، تو گز کا میں ثمنیت کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، تو وہ مثال یہاں فٹ ہو رہی ہے۔ کر برخلاف جب کہ راس المال کپڑا ہو کہ لأن الزرع وصف فیہ لا يتعلق العقد علی مقدارہ، کہ اس لیے کہ زرع یہ وصف ہے کپڑے میں اور اس سے عقد متعلق نہیں ہوتا ہے اس کی مقدار پر۔ بات ختم ہو گئی۔ تو اختلاف کیا ہے؟ امام اعظم اور صاحبین کے ہاں دو چیزوں، دو مسئلوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ راس المال کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے، صاحبین کے ہاں ضروری نہیں ہے۔ تو اب اسی پر جو ہے کچھ اور اسی بنیاد، ضابطہ یہی بنیاد ہی ہے، اب کچھ اور فروع میں بھی اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ تو ایک دو مسئلہ ہم بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَسْلَمَا فِي الْجِنسَيْنِ، اب لے لیجیے مثلاً کہا کہ جو ہے کہ بے سلم کیا دو جنس میں، ویسا اسلما فی جنسین، اور جب دو جنسوں میں بے سلم کیا ولم یبین راس مال کل واحد منہما، اور ان میں سے ہر ایک کا راس المال بیان نہیں کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ آپ جو ہے ہم کو دے دیجئے 50 کلو چنا، ہم بھی آپ کو 2 طرح کا اناج دیں گے۔ راس المال تو بیان کیا لیکن کیا کیا؟ 2 قسم کا۔ تو ظاہر کہ 2 قسم کا جو ہے کہ یہ 2 قسم کا کون کون سا کہیں گے؟ اور گیہوں اور جو یہ 10 کلو لے لیجئے، 50 کلو چنا تو صحیح ہے، لیکن کہا 2 قسم کا ہم اناج دیں گے۔ تو 2 قسم کون سا ہوگا؟ راس المال 2 ہے لیکن معلوم ہے، یا یہ کہا کہ آپ جو ہے
ہم کو 50 کلو چنا دے دیجئے اور یہ 2000 روپے لیجئے اور کچھ اور میں دے رہا ہوں، کچھ اور، وہ کون سا مال ہوگا؟ تو راس المال دو طرح کا ہے، مگر دونوں کی جنس معلوم نہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ جائز نہیں۔ ویسا اسلم فی جنسین، جب بیع سلم کیا جو ہے دو جنسوں میں، ولم یبین راسا مال کل واحد منہما، اور ان میں سے ہر ایک راس المال کو بیان نہیں کیا، او اسلم جنسین ولم یبین مقدار احدہما، کہا کہ 5000 روپے، دوسرا مسئلہ 5000 لے لیجئے اور آپ ہم کو جو ہے گیہوں اور چنا دے دیجئے، گیہوں رہے گا جو ہے 50 کلو اور چنا بھی ہم بتاتے ہیں، تو ایک کی مقدار نہیں تو کتنا دیں گے؟ کہتے اور ایسے ہی جب بیع سلم کیا دو جنسوں میں اور ایک کی ولم یبین، اور ان میں سے کسی ایک کی مقدار نہیں بیان کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ مسلم فی کی ادائیگی کی جگہ کا بیان کرنا ضروری ہے، علماء امام اعظم کے ہاں اور صحابین کے ہاں ضروری نہیں ہے۔ صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے مسئلے میں ان مکان العقد یتعین لوجوب العقد الموجب التسلیم فی، کیونکہ مکان عقد ہی متعین ہے، کیونکہ اس جگہ جو ہے مسلم فی کے سپرد کرنے کا موجب یعنی عقد پایا گیا، جہاں یہ عقد یہی مسلم فی کے واجب ہونے کا سبب ہے، تو جہاں سبب پایا گیا اسی جگہ مسلم فی کی ادائیگی متعین ہوگی۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل کہ مسلم فی کی ادائیگی دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، ساری جگہ یکساں ہے، تو کہاں دیں گے؟ تو اب جہاں عقد ہوا ہے وجہ ترجیح وہی، بھائی یہاں عقد اس لیے یہاں دیجیے، ورنہ ادائیگی کے لیے پوری دنیا کیا ہے؟ یکساں۔ جیسے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے مثلا 12 بجے اور وقت رہتا ہے 3:30 بجے تک، ایک مثال ہے، تو جیسے ہی 12:01 ہوا تو وجوب نماز کا سبب پا لیا گیا، تو آپ کہیں گے کہ اسی کو آپ کیوں سبب ٹھہراتے ہیں؟ جب 3:30 بجے تک وقت ہے تو کہیں گے 3 بجے سبب پایا گیا، کہا یہاں سے وہاں تک سب سبب ہی ہے اور کوئی کسی کے مزاحم نہیں ہے، وجہ ترجیح یہاں اس لیے ہے کہ یہ جزو اول ہے، تو جزو اول ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اسی کو سبب ٹھہرا دیا گیا۔ ولا دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ مَكَانٌ آخر فِيهِ، کیونکہ اس جو ہے مقام تسلیم کے سوا کوئی دوسری جگہ اس کے مزاحم نہیں۔ فَيُصِيرُ نَظِيرَ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْأَوَامِرِ، کہتے ہیں اوامر مامورات یعنی نماز وغیرہ کے کہ اول وقت کے سبب ہونے میں کوئی مزاحم نہیں، تو اول وقت ہی کو سبب ٹھہرا دیا جائے گا۔ وہ سارا کل قرض والغصب، لیجئے جو کل کہتے ہیں وہ بھی، تو یہ قرض اور غصب کی طرح ہو گئے۔ کیا مطلب ہو کہ یہاں جو ہے عاقب نے یہاں قرض لیا، ابھی چلے گئے وہاں جبل پور، اب قاری صاحب فون کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا قرض ادا کیجیے، کہا جبل پور آ کے لے لو، تو 9 کی لکڑی 90 خرچ، کہیں گے نہیں جہاں آپ نے لیا وہیں ادا کیجیے، اور سب کہتے ہیں تو قرض جس جگہ لیں اسی جگہ قرض کی ادائیگی متعین ہے، چاہے ادائیگی کی جگہ کا تذکرہ ہو یا نہ ہو۔ اور غصب میں سے کہ آپ نے جو ہے کسی کا مال غصب کر لیا، اب پکڑا گئے تو جہاں سے آپ نے اٹھایا ہے وہیں پہنچائیے، یہ نہیں کہیں گے کہ آ کے لے جائیے۔ کہتے ہیں جیسے یہ قرض اور غصب کی طرح ہو گیا کہ جہاں قرض کیا لیا ہے، جہاں غصب کیا ہے وہی جگہ کیا ہے؟ متعین ہے۔ ولی ابی حنیفہ امام الائمہ کی دلیل کہ ان تسلیم غیر واجب فی الحال، بہت عمدہ دلیل ہے۔ بیع سلم میں کیا ہوتا؟ پیسہ پہلے ادائیگی، تو یہاں آپ پیسہ لے رہے ہیں تو کیا یہی مال کی ادائیگی واجب ہے؟ یہاں تو ادائیگی نہیں ہے، ادائیگی 2 مہینہ بعد ہوگی، تو 2 مہینہ بعد ہم یہاں رہیں کہ گھر چلے جائیں، کہاں رہیں؟ یہ تو معلوم نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں کہ اب بیع سلم میں ادائیگی فی الحال واجب نہیں، فلا یتعین، تو وہ جگہ متعین نہیں جہاں دونوں عقد کر رہے ہیں۔ اور رہ گئی بات قرض اور غصب کی، قرض اور غصب یہ فی الحال اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اب عاقب کہہ سکتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی فی الحال کہاں؟
میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہم کو قرض دے دیجئے اور دستار کے بعد لے لیجئے گا، دستار میں خرچ کرنا ہے۔ تو ہم نے دستار کے بعد ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرض ان چیزوں میں سے ہے جو میعاد متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتی۔ قرض دینے والے کو ہر وقت یہ حق رہتا ہے، چاہے تم میعاد کا انتظار کرے اور چاہے پہلے ہی سے گلا پکڑ لے کے لاؤ دو۔ قرض میں میعاد مقرر کرنے سے بھی مقرر نہیں ہوتی ہے، تو جب چاہے جہاں چاہے مواخذہ کر سکتا ہے۔ اور غصب میں بھی جو ہے کہ جہاں غصب کیا ہے اسی جگہ فوراً ادائیگی واجب ہوتی ہے، اس میں بھی تاخیر نہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ، اور جب جگہ متعین نہیں کیا کہ کہاں ادا کریں گے، فَالْجَهَالَةُ فِيهِ مُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، نہیں تو اس میں جہالت کیا ہے، مفضی إِلَى المنازعہ۔ اور ایک بات بولے کہ تو اب دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں مال سستا ملتا ہے کہیں مہنگا، کہ یہاں آپ لیں گے تو مہنگا ملے گا، بنارس لیں گے تو سستا ملے گا، تو پیسہ آپ یہاں لیے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ مال دیجئے، تو ادیب کہہ رہے ہیں کہ الہ آباد آئیے گا وہاں دیں گے، سوچتے ہیں وہاں سستا خرید کے دے دیں گے، اب مبارک پور میں دیں گے تو ہم کو مہنگا خرید کے دینا پڑے گا، تو نقصان ہے کہ نہیں ایک۔ اور اس لیے کہ عمل اشیاء کی قیمتوں، اشیاء کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں جگہ کے اختلاف سے، فلا بد من البیان، تو اب ضروری کی جگہ بیان کر دیں کہ آپ کہاں دیں گے۔ وہ سارا کا جہالت صفت، تو کہتے ہیں یہ صفت کے جہالت کی، کہ آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو گیہوں دوں گا، آپ 5000 دے دیے، گیہوں کیسا دیں گے، تو یہ بہ کیا ہے، صحیح نہیں ہوگی۔ وہ انحاظہ قال من المشائخ، کہتے ہیں اسی لیے جو ہے بعض مشائخ نے یہ کہا کہ ان الاختلاف فیہ عنده یجب التحالف، کہ یہاں یہ اختلاف جو ہے اب حلف کو واجب کر دیتا ہے، کہ اب اختلاف انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا ککر سنڈا میں لینے کے لیے، کہا نہیں میں نے تو کہا تھا گجھاڑا میں لینے کے لیے، تو جب اختلاف ہو جائے تو قسم کھائیں، کہ وہ قسم کھائے کہ یہاں آپ نے کہا تھا، کہیں یہاں قسم کہ کما فی صفت، جیسے کہ صفت میں اختلاف ہو جائے تو وہاں قسم کھانا ہوگا۔ وقیل علی عکسہ، اور کہتے ہیں کہ مسئلہ اس کے برعکس ہے، کیوں لأن تعین المکان قضیۃ العقد عندہما، کہتے ہیں اس لیے کہ مکان کا متعین ہونا یہ صاحبین کے نزدیک جو مقتضائے عقد ہے، کہ جہاں عقد ہو وہی مکان کیا ہے، متعین ہے۔ وعلی ھذا الخلاف الثمن والاجرت والقسمت، کہتے ہیں اسی اختلاف پر ثمن بھی ہے، اجرت بھی ہے اور قسمت بھی ہے، کہ ثمن میں اختلاف ہو گیا تو اب جو ہے کہ ثمن کتنا ہے، تو یہاں بھی کیا ہے، قسم کھانا ہو گیا۔ والقسمت، اور تقسیم بھی ہے، تقسیم کی صورت کیا ہے کہ اذا اقتسما دارا وجعل ما نصیب احدہما اشیاء له حمل ومعونۃ، کہ مثلا ایک مکان جو ہے مشترک تھا، اب اس مکان اپنے حصے میں کسی نے ایسی چیز شامل کر لیا کہ جس کے لیے کیا ہے، بہت بڑا کولر لا کے لگا دیا ہے، کہ جس کو لانے کے لیے کئی آدمی ہوتے ہیں اور ٹرالی پر لے کر کے آتے ہیں، کرایہ لگتا ہے، اب اس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو حمل اور معونت کی مثال یہ کہ جب قسمت کی مثال یہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ جب دو آدمیوں نے مکان تقسیم کیا اور ایک نے اپنے حصے میں ایسی چیز نصب کر دیا کہ جس کے لیے بار برداری کی حاجت ہوتی ہے اور کرائے کی، وکیل لا یشترط ذالک فی الثمن، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ثمن میں شرط نہیں ہے، والصحیح انہ یشترط، اور صحیح یہی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ثمن میں باتیں شرط ہیں کہ کون سی چیز ہوگی، کتنی ہوگی۔ اذا کانا مؤجلا، جب کہ ثمن میعادی ہے، کبھی کبھی ثمن بھی میعادی ہوتی ہے، مثلا آپ نے کہا کہ یہ سامان جو قلم ہم کو دے دیجئے، پیسہ ہم آپ کو بعد میں دیں گے، اور پیسہ نہیں کہہ دیا کہ ہم آپ کو گیہوں دیں گے، تو کہاں آپ گیہوں ادا کریں گے، کہ جو بائع ہے اس کو آپ بتا دیجئے کہ یہ مبیع یہ ثمن ہے، تو ثمن کی ادائیگی کس جگہ ہوگی۔ وہ اختیار و شمس الائمہ السرخسی، امام شمس الائمہ سرخسی نے سرخس جگہ ہے، امام شمس الائمہ سرخسی کا منتخب مذہب یہی ہے۔ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الدَّارِ، اور حضرات صاحبین کے نزدیک جو ہے جگہ وہی جگہ متعین ہے، اور مکان التسلیم الدابہ للفا،
کہ مثلا کسی سے آپ نے یہ کہا کہ اپنا کھچر دے دیجئے، ہم کو جو ہے مٹی ڈھونا ہے، ڈھوئیں گے ہم خالی کھچر، آپ گدھا دے دیجیے، تو اب کرایہ کہاں دیں گے؟ جس جگہ اس نے کھچر کی لگام پکڑائی تھی وہیں آپ لا کر کے جو ہے کرایہ ادا کریں۔ کن کے نزدیک؟ امام اعظم کا نہیں، جہاں یہ طے ہے کہ مزدوری کہاں دیں گے آپ۔ قال وما لم يكن له حمل ومؤونة لا يحتاج فيه الى بیان مکان الایفاء بالاجماع، کہتے ہیں اور وہ چیز کی جس کے لیے بار برداری یا اس کے منتقل کرنے میں خرچ کی حاجت نہیں، تو مکان کے بیان کی حاجت نہیں، یہاں بالاتفاق مثلا کہہ دیا کہ آپ جو ہے 5,000 دے دیں، ہم آپ کو 1 تولہ جو ہے زعفران دے دیں گے، تو 1 تولہ زعفران لانے میں کیا ہے، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اور وہ چیز جس کے لیے بار برداری اور خرچ کی ضرورت نہیں، تو وہاں ادائیگی کے مکان کے بیان کی حاجت نہیں بالاجماع، کیوں؟ لأنه لا يختلف قیمته، کیونکہ وہاں قیمت میں اختلاف نہیں ہوگا۔ مبارک پور میں بھی 20 روپیہ کلو گیہوں ملتا ہے، اعظم گڑھ میں بھی ہے، لیکن اعظم گڑھ میں دیں تو اعظم گڑھ سے یہاں لانے میں 100 روپیہ کرایہ پڑ جائے گا، تو 100 روپیہ اس تو جوڑیں گے تو مہنگا معلوم ہوگا۔ وَيُوَفِّيهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ، تو اس چیز کو وہاں ادا کریں گے جہاں ان لوگوں نے بیع سلم کیا ہے۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وہذا روایت الجامع الصغیر اول بیوع، کہتی ہے یہ جامع صغیر کتاب البیوع کی روایت ہے کہ جہاں بیع سلم ہوا وہیں ادا کریں گے، جس کے لیے حمل و مؤونت نہ ہو۔ وذکر فی الاجارات، امام محمد نے کتاب الاجارہ میں ذکر کیا کہ انہ یوفی ہے فی ای مکان شاء، کہ جہاں چاہے وہ ادا کر دے گا۔ دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کتاب البیوع کی روایت میں کیا ہے کہ جہاں بیع کیے ہیں وہیں ادا کریں، اور کتاب الاجارہ میں کہ یہ جہاں چاہے وہاں اجرت دے دے، جسے روپیہ دینا ہے کرائے میں تو چاہے جہاں دے دے۔ هو الاصح، اور یہی اصح، مثلا جو ہے آپ نے کہا ہم اپنا کھچر دے دو، ہم آپ کو 500 روپیہ یومیہ دیں گے، تو 500 روپیہ چاہے اپنے گھر دے، اس کے گھر کہیں سے بھی لینے والے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، دینے والے بھی نہیں، کیوں؟ لأن الاماکن کلھا سواء، کیونکہ اس کے لیے سارے مقامات کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ ولا وجوبہ فی الحال، اور اس کی ادائیگی فی الحال واجب نہیں، کہتے ہیں ولو عینا مکانا، اور اگر جو ہے ایسی چیز کی ادائیگی کے لیے مکان متعین کر دیا جس کے لیے حمل و مؤونت نہیں، کہہ دیا مثلا کہ ہی مبارک پور میں آپ کو دینا ہوگا، تو اب مبارک پور میں ادائیگی متعین ہے یا نہیں، یہ مختلف ہی، کہتے ہیں اور اگر متعین کر دیا جگہ کی ادائیگی کے لیے، قیل لا یتعین، تو ایک قول ہے کہ جب متعین کرنے سے بھی متعین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ یکساں ہے، چاہے جہاں دے، کہ لأنه لا یفید، کیونکہ متعین یہاں مفید نہیں، وکیلا یتعین، ایک قول ہے کہ نہیں جہاں متعین کیا وہ جگہ متعین ہوگی، کہ لأنه یفید سقوط خطر الطریق، کیونکہ خطر طریق کے سقوط کا فائدہ دے گا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو؟ آپ نے کہا مبارک پور میں ہم کو پیسہ چاہیے، زمین بیچ دیا ہے 20 لاکھ کی، کہا پیسہ کہا مبارک پور میں ہم لیں گے، اس نے کہا یہ پیسہ ہم تو اعظم گڑھ میں دیں گے، تو روپے قیمت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک فائدہ اور نقصان ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا اعظم گڑھ سے ہم نہیں لائیں گے، روپیہ لانے میں کہیں جیب نہ کٹ جائے، اور جیب ہی نہیں کہیں گردن نہ کٹ جائے، دونوں خطرہ ہی نہیں ہے، اور مبارک پور ہمارے گھر میں لا کے دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، تو فائدہ کس میں ہے؟ روپے میں کوئی فائدہ ہے؟ روپیہ تو یکساں رہے گا نا، لیکن فائدہ کس کا رہے گا؟ راستے کے خطرات، تو سقوط خطر کی راستے کے جو خطرات ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے، کہاں؟ جہاں متعین کیا ہے، اور اگر وہ کہے کہ ہم فلاں جگہ دیں گے تو راستے میں بہرحال خطرات رہیں گے، تو روپے میں کمی بیشی کا تو فرق نہیں ہے، لیکن یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ متعین ہو، کیوں؟ لأنه یفید، کیونکہ متعین کرنا راستے کے خطرات کے سقوط کا فائدہ دیتا ہے، تو اب سقوط خطر کا مطلب سمجھ آیا؟ ولو عین المصر، اور اگر شہر متعین کر دیا، فیما له حمل و مؤونۃ یکتفی بہ، تو اب صرف جو ہے یہ بھی کافی ہے، مثلا کہا کہ گیہوں آپ 5 کنٹل دیجئے گا، کہاں بمبئی میں، جب بمبئی متعین کر دیا تو اب سوال یہ ہے کہ بمبئی ہی کلیان ہی سے شروع ہو جاتی ہے، اور کہاں تک؟
70-80 کلومیٹر کے اور اس سے کم نہیں ہو گئے. تو بمبئی کہنا ضروری ہے کہ کہہ دیا کہ مینارہ مسجد یا کلیان میں کرلا میں کہاں کہ محلہ، اور محلہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو محلے میں گلی مکان نمبر یہ کافی. کہا نہیں اگر ایک شہر ہے بہت بڑا، نہیں جیسے مبارک پور ہے تو صرف مبارک پور کہہ دیا تو چاہے کٹرا ملے چاہے پورا صوفی ملے، سب کیا ہے یکساں ہے. کا اگر شہر متعین کر دیا ایسی چیز کے لیے جس کے لیے حمل اور مونت، ظاہر ہے کہ کٹرا کا کرایہ زیادہ ہوگا، پرانی بستی کرایہ کم ہوگا، لیکن مبارک پور کہہ دیا تو کافی ہے. تو یہ کافی کیوں؟ لأنه مع تباین اطراف ہی، کیونکہ اگرچہ اس کے محلوں میں تباین ہے، اطراف میں فرق ہے، کا بقعۃ واحدۃ، تو یہ ایک شہر کی طرح ہے، ایک مکان کی طرح، پورا شہر کس کے ایک مکان کی طرح ہے. فیما ذکرنا، جیسا کہ ہمارے فقہا نے اس کو ذکر کیا ہے.